اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم صدق اللہ العظیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ ترجمہ: تمہارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کا جو صحیح علم آ گیا ہے، اس کے بعد بھی جو لوگ اس معاملہ میں تم سے بحث کریں، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تو ان سے کہہ دو کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، اور ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو، اور ہم اپنے لوگوں کو اور تم اپنے لوگوں کو، ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر ہم سب مل کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور جو جھوٹے ہوں ان پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ نجران کے نصارہ کا ایک وفد جو کہ 60 آدمیوں پر مشتمل تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان میں 14 اشخاص ان کے اشراف میں سے تھے جن کی طرف ہر معاملہ میں رجوع کیا جاتا تھا۔ ان میں سے ایک عاقب تھا جو کہ ان کا امیر تھا اور ان سب میں صاحب رائے سمجھا جاتا تھا، اسی سے تمام معاملات میں مشورہ لیتے تھے۔ اور ایک ابو حارثہ تھا جو ان کا پوپ تھا، جو ان کی دینی تعلیم اور تدریس کا ذمہ دار تھا۔ یہ شخص بنی بکر بن واحل قبیلے سے تھا اور یہ اصل میں عربی النسل تھا لیکن نصرانی ہو گیا تھا۔ جب یہ لوگ مدینہ منورہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر سے فارغ ہوئے تھے اور مسجد میں ہی تشریف فرما تھے۔ ان لوگوں نے بڑی ہی عمدہ چادریں پہن رکھی تھیں اور خوبصورت لباس زیب تن کر رکھے تھے۔ ان میں سے ابو حارثہ اور سید، یہ بھی ان کا عالم تھا۔ ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی اور وہی اپنی شرکیہ باتیں پیش کرنے لگے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں نے انتہائی بحث اور تکرار سے کام لیا۔ اتنے میں جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مباہلہ نازل ہوئی۔ پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے مطابق ان کو مباہلہ کی دعوت دی۔ دعوت یہ تھی کہ ہم اپنی اولاد اور عورتوں سمیت آ جاتے ہیں، تم بھی اپنی اولاد اور عورتوں سمیت آ جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دونوں فریق مل کر خوب سچے دل سے دعائیں کریں گے، جو بھی کوئی جھوٹا ہے اس پر لعنت ہو جائے۔ وہ لوگ مباہلہ کی دعوت کا سن کر کہنے لگے کہ ہمیں تھوڑی مہلت دیجئے، اور واپس جا کر تنہائی میں بیٹھ کر مشورہ کیا تو عبد المسیح سے کہا کہ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس نے کہا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں؟ اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے جب بھی کسی قوم نے کسی بھی نبی کو مباہلہ کی دعوت دی اور نبی کے ساتھ مباہلہ کیا تو اس پوری قوم پر اللہ کا ایسا عذاب آیا کہ نہ کوئی ان میں چھوٹا باقی رہا اور نہ ہی کوئی ان میں بڑا باقی رہا۔ اگر تمہیں اپنا دین نہیں چھوڑنا تو ان سے صلح کر لو اور اپنے شہروں کو واپس ہو جاؤ۔ اس مشورہ کے بعد وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ ہماری رائے یہ ہے کہ ہم آپ سے مباہلہ نہ کریں، آپ کو آپ کے دین پر چھوڑ دیں اور ہم اپنے دین پر رہتے ہوئے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں۔ ہاں، البتہ اپنے ساتھیوں میں سے اپنے پسندیدہ کسی ایک آدمی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ وہ مالی امور میں ہمارے چند باہمی اختلافات کا فیصلہ کر دے، کیونکہ آپ لوگ ہمارے نزدیک پسندیدہ ہیں۔ السیرۃ النبویہ لابن ہشام، جلد 2، صفحہ نمبر 583 584، اور بعینہ ہی یہی واقعہ تفسیر ابن کثیر میں بھی منقول ہے۔ نصارہ کو جب مباہلہ کی دعوت دی گئی، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس بات کے قائل تھے کہ نعوذ باللہ من ذالک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا تو خود خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں، تو اسی بات پر پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مباہلہ کی دعوت دی، لیکن وہ مباہلہ پر نہ آئے اور میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ انشاءاللہ تعالی باقی کل کے درس میں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔